اور یہ اکابرین کے معمول میں رہا ہے، ان کے تجربات میں رہا ہے۔ میں حصول برکت کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس کی آنکھوں کی بینائی کم ہو یا اس کی بینائی یعنی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے یا صحیح بھی ہے، اسے بھی عمل کر لینا چاہیے، تو وہ آیت الکرسی کو مخصوص انداز میں پڑھے تو اگر بینائی کم ہوگی تو انشاءاللہ اوپر آ جائے گی، اگر آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے تو رک جائے گی، اور جس کی صحیح بینائی ہے انشاءاللہ وہ ایک مقام پر استقامت پذیر رہے گی، کبھی گرے گی نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب فرض نماز ادا کر لیں تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ جب آپ یہاں پہنچیں کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، تو اپنے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کو اس طرح اپنی آنکھوں پہ رکھ لیں اور اس وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا کو 11 دفعہ پڑھیں، یعنی پوری آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے جب آپ یہاں پہنچے وسیع کرسی السماوات والارض یہاں تک تو پوری آیت الکرسی آئے گی، اور پھر وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس طرح 11 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ 11ویں دفعہ پڑھ چکے ہیں تو پھر اپنے انگلیاں ہٹا لیں اور اس پہ دم کر کے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہیں، اور پھر اس کے بعد آنکھوں پر مل لیں، تو انشاءاللہ عز و جل کچھ عرصے بھی اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اپنی آنکھوں میں بہتری محسوس کریں گے۔ درود ابراہیمی کوئی شخص پڑھ رہا تھا، آ کے کسی اور نے سلام کیا تو فوراً جواب دیں یا پہلے درود ابراہیمی کمپلیٹ کر لیں؟ تو دیکھیں پہلے کمپلیٹ کر لیں، آپ پہ فوراً جواب دینا واجب نہیں۔ ایسے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے کوئی اس کو سلام کرے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ تلاوت روک کر اس کا جواب دے، کیونکہ جس نے اس طرح سلام کیا ہے اس نے خلاف سنت سلام کیا ہے کہ کوئی عبادت میں مشغول تھا اور آ کر اس کو سلام کیا گیا۔ لیکن بہرحال چونکہ لوگوں کو تمام کو یہ مسائل معلوم نہیں ہوتے اور لوگ بدظن ہو جاتے ہیں فوراً کہ دیکھو جی سلام کیا تھا جواب بھی نہیں دیا، حالانکہ شرعی مسئلہ خود معلوم نہیں ہوتا، تو بہرحال لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو کچھ سلام کرے تو یوں اشارہ کر دیں کہ میں تھوڑا پڑھ رہا ہوں، ختم کر کے فوراً جواب دے دیں تو وہ مطمئن ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو جواب نہ دیں بلکہ منہ یوں پھیر کے اس کو کمپلیٹ کریں تو بولے گا پتہ نہیں شاید بڑا دکھاوا کر رہے ہیں، نخرے آ گئے ہیں، کیوں جواب نہیں دیا ہے، تو ناراضگی پیدا ہوگی، اس لیے اس طرح کا کوئی عمل کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیں امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کو خلیفہ بنانے کا حکم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کھڑا ہو کے کہ ابھی نماز میرا وضو ٹوٹ گیا سب نمازیں توڑ دو، نہیں، وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر یوں سائیڈ میں ہو جائیں۔ ناک پر ہاتھ رکھنے کا اس لیے تاکہ چلو اس کی شرم حیا رہ جائے، لوگ سمجھے نکسیر پھوٹ گئی ہے، اور سائیڈ میں ہٹ کر اشارہ کرے پیچھے والے کو، جہاں سے امام نے نماز چھوڑی ہے وہ وہاں سے اس نماز کو کنٹینیو کرے گا۔ اسی لیے امام کے پیچھے ان لوگوں کو نماز ادا کرنی چاہیے جو امام کے خلیفہ بننے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ جیسے میری اتنی زندگی گزر گئی ہے، میں نے آج تک کسی امام کو وضو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، مطلب نہیں ٹوٹا ہوگا نا، یہ بھی ہوتا ہے تو بہت ہی کم ہوتا ہے، مطلب کہ شاید کسی امام صاحب کو وضو ٹوٹا ہو اور انہوں نے خلیفہ بنایا ہو، لیکن بہرحال خلیفہ بنانے کا حکم ہے، نماز توڑ دینے کا حکم نہیں ہے، اور پیچھے والے کو پتہ ہونا چاہیے اگر امام صاحب ابھی یہاں سے ہٹتے ہیں تو میں کس طریقے سے نماز شروع کروں گا، لیکن سب کی نمازیں برباد کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ کہ اگر کوئی اس وجہ سے ٹوپی نہ پہنے کہ اس کے بال خراب ہو جائیں گے تو کیا یہ تکبر میں آئے گا؟ جی بالکل آئے گا، یہ اس کو تکبر میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی چاہیے، مسکینی والی صورت بنانا۔ اسی لیے حج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود لباس پر قدرت کے ایک ایسی حیت، ایک ایسی حالت بنانے کا حکم دیا جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرے، کہ صرف چادریں، اور بہنیں تو خیر سلے ہوئے کپڑے ہی پہنتی ہیں، لیکن ان کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیب و زینت سے بالکل ہٹ کر نہ لپسٹک، نہ پاؤڈر، نہ مرد تیل لگائے، نہ کچھ۔ یہ حالت ایک ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک عاجزی کی حالت ہونی چاہیے، ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حیثیت سے ہم کھڑے ہوں جیسے ہم مجرم ہیں اور ایک اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو اس میں پھر ہم بالوں کا بھی خیال کریں، ان میں پھر یہ کہ ٹچ بھی کرتے رہیں اور یہ بال بھی سیٹ کرتے رہیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ فقہا نے ضرور لکھا ہے کہ اگر کسی کو ٹوپی اتار کر خشوع و خضوع زیادہ حاصل ہوتا ہے اور ٹوپی پہنتا ہے تو گرمی لگتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، جیسے بعضوں کے جوئیں ہوتی ہیں یا پھر خشکی وغیرہ ہوتی ہے، اور ٹوپی کی وجہ سے سر میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور نماز کی لذت ہی ختم ہوتی ہے، ان کے لیے برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے ریزن بیان کی نا، یہ اچھی ریزن نہیں ہے کہ یہ میرے بال خراب ہو جائیں گے۔ نماز میں بال دکھانے ہیں یا اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور بال خراب کیسے ہو جائیں گے؟ اگر تھوڑی دیر انسان ٹوپی سر میں رکھا تو بال، کیا سوتے ہوئے بال نہیں خراب ہوتے؟ آدمی صبح اٹھتا ہے تو لٹیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں، بعض اوقات تو پانی لگا لگا کر ان کو سنبھالتے ہیں، وہ شروع میں سنبھل جاتی ہیں، جیسے خشک ہوتی ہے پھر وہ
ایک ستون سا کھڑا ہو جاتا ہے. ہم تو اسکول میں انتہائی پریشان ہوتے تھے ایسے بالوں سے. تو یہ کیا مطلب ہے کہ پھر آدمی سونا ہی چھوڑ دے گا کیا؟ اس لیے اس طرح کی سوچیں صحیح نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کی جماعت کے بعد بعض لوگ شروع میں سنت نہیں پڑھ پاتے، وہ آ کے سیدھے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور جماعت کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب طلوع فجر ہو جائے تو آفتاب یعنی سورج نکلنے تک سوائے سنن فجر کے اور کوئی نوافل جائز نہیں ہوتی. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو سنتیں ہیں ان کا محل جو ہے صرف فرض سے پہلے ہے. اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھیں تو یہ حقیقتاً پھر سنت نہیں رہتی، یہ نوافل میں تبدیل ہو جائیں گے. اگر آپ اس کو فجر کی جماعت کے بعد پڑھیں گے تو یہ حقیقتاً سنن فجر نہیں ہیں بلکہ یہ تو نوافل ہیں اور سرکار نے منع فرمایا. لہٰذا ہم نے پہلے بھی بارہا آپ کو بتایا، اگر کوئی لیٹ آیا اور اس کو یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، چاہے اتحیات میں شامل ہوں، تشہد میں سلام سے پہلے شامل ہو جاؤں، تو وہ الگ سنتیں پڑھے اور پھر آ کر جماعت میں شامل ہو، سنتیں چھوڑے نہیں. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ امام صاحب سلامی پھیر دیں گے تو سنت چھوڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں. اب یہ آپ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں، اس کی قضا امام اعظم کے نزدیک تو نہیں ہے، امام محمد فرماتے ہیں کہ پڑھ لیں. اب آپ پڑھیں گے سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک ویٹ کریں، یعنی سورج کی پہلی کرن نکل کے 20 منٹ تک، اس کے بعد آپ چاہیں تو ان سنن فجر کی قضا ادا کریں. اور وہ بھی امام اعظم کے قول کے مطابق تو نہیں، امام محمد کے مطابق آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن جماعت کے فوراً بعد یہ سنن پڑھنا، اس سے آدمی گناہگار ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی مخالفت لازم آئے گی، اس پر توبہ کرنی ہوگی. ہمارے بہت سارے بھائی بہن چونکہ مطلب باقاعدہ نمازوں کے مسائل سیکھے نہیں ہوتے اور وہ عمومی طور پہ نمازیوں سے مشورہ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی غلط قسم کا ایسا نمازی مل گیا جو نمازی تو ہیں لیکن ان کو دینی مسئلے نہیں پتہ، تو وہ غلط مسئلہ بتا کے خود بھی گناہگار ہوتے ہیں، یہ بھی گناہگار ہوتے ہیں. اس لیے مسائل کوشش کریں کہ اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کیے جائیں. ایک بھائی نے کہا کہ اگر کسی کو شک ہو کہ میں نے ایک رکعت کا رکوع نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا کہ آخر میں ایک رکعت مزید پڑھ کر اس میں رکوع کریں، سجدہ کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں؟ دیکھیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ کو پہلے یاد آ گیا مثال کے طور پر تو ایک رکعت میں آپ 2 رکوع کریں گے، ایک پہلے والا رکوع ایک بعد والا، اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں کیونکہ رکوع فرض ہے، یہ ادا کرنا ہی ہوگا. اور فرض کر لیں کہ آخری رکعت کے اندر آپ کو اتحیات میں یاد آیا تو کھڑے ہو جائیں اور رکوع کریں، پھر سجدہ کرنا چاہیں کر لیں، ویسے نہ کریں سجدہ، اور رکوع کریں اور بیٹھ جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں. دیکھیں یہ بات مطلقاً نہیں ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کو جمعہ نہیں ہوگا، یہ صاحب ترتیب کے لیے حکم ہوتا ہے. صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور ہوئی ہو تو اس نے پڑھ لی ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب. آپ فرض کر لیں صاحب ترتیب شخص ہے، اس کی آج کی فجر نکل گئی اور اس نے جمعہ پڑھنا ہے. اگر اس کو یاد ہے اور وقت میں بالکل جمعے کے وقت میں گنجائش ہے تو اس پہ لازم ہے کہ پہلے فجر پڑھے گا پھر جمعہ پڑھے گا. اس طرح عام دنوں میں پہلے فجر پڑھے گا پھر ظہر پڑھے گا. اگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ وقتی نماز پڑھ لی تو وہ نہیں ہوگی، کیونکہ ترتیب واجب ہوتی ہے، یہ لازم ہے ہمارے نزدیک. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کسی شرعی عذر کی بنا پر کچھ نمازیں قضا ہوئیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ادائیگی میں بالکل تاخیر نہیں فرمائی، جیسے ہی موقع ملا فوراً ان کو ادا کیا. اس سے فقہاء نے ایک نتیجہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قضا نمازوں کے سلسلے میں ادائیگی کا اس طرح اہتمام کرنا کہ اگلی نمازوں سے پہلے سرکار نے اس کو پڑھ لیا، تو اس میں حکمت رسول پوشیدہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ترتیب کو قائم رکھنا لازم ہوگا. اور بھی اس کے دلائل ہیں لیکن یہ بھی میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی. تو لہٰذا ایسے شخص کو لازم ہے کہ پہلے فجر پڑھے اور پھر جمعہ ادا کرے. ہاں اگر فرض کر لیں کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا، اس نے آ کے جمعہ پڑھ لیا، پھر یاد آیا کہ آج کی فجر تو رہ گئی تھی، یا اتنا کلوز ٹائم رہ گیا کہ اگر آ کر وہ فجر پڑھے تو جمعہ ہی نکل جائے گا، جیسے آخری وقت میں جمعہ ہو رہا ہے یا ابھی پہلے وقت میں ہی ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد کہیں اور جمعے کی جماعت نہیں ملے گی، اب اس کو اجازت ہوگی کہ شامل ہو جائے اور وہ قضا چاہے بعد میں پڑھ لے. تو یہ ذرا ذہن میں تھوڑا سا رکھیں، یہ اس کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ فجر نہیں پڑھی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں. ایسے تو سابق زندگی کی اگر بہت ساری فجر رہتی ہیں تو اس کا مطلب جمعہ تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے، بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے. تو کیا کرے گا؟ جمعہ نہیں ہوگا تو زورے پڑے گا. تو صحیح مسئلہ ذہن میں رکھیے گا.
عشاء کی جو ہے ویسے تو فقہا نے 17 رکعتیں لکھی ہیں، لیکن جیسے پہلی 4 ہیں سنت غیر موقدہ، اگر کوئی تھکن وغیرہ کا شکار ہے ان کو چھوڑ سکتا ہے اور آگے کے 4 نفل چھوڑ دے، تو بس پھر وہ باقی 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر اتنی اگر پڑھ لیں گے تو بھی کافی ہے۔